یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی موجودہ عالمی حالات کے حوالے سے ہے، اہم ویڈیو ہے، اور اس وقت جو موجودہ حالات ہیں خصوصاً مشرق وسطیٰ کے، اس خطے کے، وہ کشیدہ ہیں، حالات کشیدہ ہیں، اور جو اہم بات وہ یہ ہے کہ اس وقت جو عالمی طاقتیں ہیں وہ مد مقابل ہیں علی والوں کے، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ عالمی قوتوں کے جو سب سے بڑے اس وقت حریف ہیں وہ عزاداران حسین ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں وہ مولا حسین کے ماننے والے ہیں، محبان اہل بیت ہیں۔ اور اب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں باقی، اب کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ حقائق ہیں کہ جو اس وقت دنیا کے سامنے آ چکے ہیں کہ ایران کے بعد حال ہی میں جب عراق میں الیکشنز کے بعد ایک شیعہ وزیر اعظم کو، جو کہ کھل کر محب اہل بیت ہے، مولا علی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، دشمنان علی سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، اس کو پی ایم کے لیے نامزد کیا گیا نوری المالکی کو عراق میں، تو فوراً امریکہ کی طرف سے یہ رد عمل آیا، پہلے ان کے اسٹیٹ سیکرٹری کا کہ جی یہ تشویش کا اظہار کیا انہوں نے، اور اس کے بعد امریکی صدر نے براہ راست کہہ دیا کہ ہم تنبیہ کرتے ہیں عراق کے لوگوں کو کہ نوری المالکی کو وزیر اعظم منتخب نہ کیا جائے، اگر کیا جائے گا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، یہ لوگ اسی لیے تو پریشان ہیں، یہی بات ان کی پریشانی کا باعث ہے کہ تاریخ کو اگر دیکھ لیا جائے یا ماضی قریب کی اگر بات کی جائے، گزشتہ 1.5 سالوں میں جو کردار ظلم کے خلاف ادا کیا ہے وہ علی والوں نے کیا ہے، اور یہی بات ہے کہ جو ان طاقتوں کی بے چینی کا باعث ہے۔ لیکن اسی حوالے سے ساری صورتحال کے بعد ایک اور بات، بہت بڑی بات منظر عام پر آئی جسے دیکھ کر مومنین خوش ہوں گے، ایمان تازہ ہوگا آپ کا، اور وہ یہ کہ جب بھی حق کی طرفداری کی بات کرنا ہوگی تو تذکرہ کربلا کا کرنا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انہی موجودہ حالات کے بعد کہ جب نام نہاد سپر پاورز نے کہا جی کہ آپ کے لیے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اس کو پی ایم منتخب اگر کیا نوری المالکی کو، تو عراق کے علماء نے ایک بہت بڑا اعلان کیا مومنین کے لیے، اور ایک مشق کرنے کا کہا، اور اس مشق کو نام دیا گیا قادمون یا کربلا، یعنی کربلا ہم آ رہے ہیں۔ اور 15 شعبان کے موقع پر ولادت باسعادت امام زمانہ، امام قائم، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کے باسعادت موقع پر یہ اعلان کیا گیا کہ تمام مومنین پر جو عراق میں ہیں ان پر یہ واجب ہے، علماء نے کہا، کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیں اور کربلا پہنچیں حق کی طرفداری کے لیے۔ اور آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں، پیدل پورے عراق سے سفر کر کے، سینکڑوں کلومیٹر کے سفر کر کے پیدل کربلا پہنچیں گے، اور انہوں نے علماء کی بات کی تائید کرتے ہوئے قادمون یا کربلا پر لبیک کہہ دیا ہے، اور کربلا کی طرف قافلے رواں دواں ہیں، اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ حق کی طرفداری کریں گے، باطل سے اظہار برات کریں گے، اور یہی پیغام کربلا ہے۔ 15 شعبان کو بہت بڑا ایک اجتماع کربلا میں ہوگا، اور اس کا مقصد عالمی قوتوں کو پاور شو کروانا ہے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ عوام کی ہمدردیاں، عوام کی سپورٹ کس طرف ہے۔ اور یہ بات تمام حسینیوں کے لیے باعث فخر ہے، خوشی کا باعث ہے کہ یہ عزادار کہ جو اتنا لمبا سفر کر کے پیدل چل رہے ہیں کربلا کی طرف، روضہ امام حسین کی طرف، روضہ حضرت عباس کی طرف، وہ بے خبر نہیں ہیں اور نہ ہی وہ بے حس ہیں، وہ ظلم کے خلاف ہیں، باطل کے خلاف ہیں، ظالم کے خلاف، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی، یہ بات اس میں کوئی شک نہیں، بار بار یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں الحمدللہ اس موجودہ دور میں کہ جب بھی حق کی طرفداری کرنا ہوگی تو کربلا کی طرف لازمی جانا ہوگا، کیونکہ حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا، اور کربلا ہی حق کی طرف بلاتی ہے، حق کا پیغام دیتی ہے، اور حق کا پیغام لینے کے لیے یہ عزادار رواں دواں ہیں، اور سب لہراتے ہوئے پرچم اس وقت اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ چاہے تکفیری عناصر ہوں، تکفیری گروہ ہوں، اور چاہے سو کالڈ نام نہاد سپر پاورز ہوں، حسینی علی والے کسی سے نہیں ڈرتے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔